لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں پاکستان کے بارے میں، یار پاکستان میں مزہ نہیں ہے تو پاکستان کا موسم اچھا نہیں ہے۔ آپ دنیا میں چونکہ گئے نہیں ہیں نا، ورنہ پاکستان کتنے لحاظ سے کتنی بڑی نعمت ہے۔ میں صرف یہ والی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ میں نے بڑی بڑی دنیا دیکھی ہے، صرف یوکے کی مثال دیکھیں، یورپ کے لوگ گرمی کو ترستے ہیں۔ آپ سوچیں نا، سارا سال ہی سردی ہو، سارا سال ہی بارش ہوتی رہے تو بندہ تھک جاتا ہے۔ وٹامن ڈی کی کمی کیوں ہوتی ہے؟ کہ جب آپ کو دھوپ نہیں ملتی ہے۔ آپ یقین کریں، جس دن دھوپ نکل آئے گا یوکے میں، لوگ خوشی کے مارے باہر نکلتے ہیں کہ آج سن نکلا ہے، مبارک ہو آج جناب دھوپ آئی ہے۔ اللہ نے پاکستان کو جو نعمت دی ہے کہ ادھر سردی بھی ہے، ادھر گرمی بھی ہے۔ اچھا، پھر جو ہمارے دن ہے نا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ خاص طور پہ جو نمازی لوگ ہیں ان کو شاید اندازہ نہیں ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک بار میں برمنگھم میں تھا تو میں نے دعوت اسلامی کی موبائل اپلیکیشن کھولی کہ بھائی نماز کا جو ٹائم ہے وہ کب ہوگا۔ آپ کو پتا ہے عشاء کا ٹائم کتنے بجے شروع ہو رہا تھا؟ رات 1:40 میں، اور 1:55 پر یہ 2 بجے ختم بھی ہو رہا ہے۔ صرف 20 منٹ کے لیے اس دن برمنگھم میں عشاء کا ٹائم آنا تھا۔ میں نے کہا یا خدا، یہ میں کس ملک میں آ گیا؟ اب جس کو نماز پڑھنی ہے اس کو تو پڑھنی ہے، پہلے تو 1:45 بجے تک جاگو اور وضو کر کے ریڈی رہو، 20 منٹ میں ٹائم ختم بھی ہو جانا ہے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ، ہمارے یہاں پاکستان میں عشاء پڑھو، ساری رات عشاء پڑھنے کا ٹائم۔ آپ کو پتا ہے تقریباً 45 سے 50 راتیں یورپ میں ایسی آتی ہیں جس میں عشاء کا وقت ہی نہیں آتا، بی نائٹس کہلاتی ہیں۔ مغرب کا وقت آئے گا، پھر فجر کا وقت آ جائے گا، عشاء کا وقت نہیں آتا۔ اب وہ الگ اس کی شرعی مسئلے بہت سارے ہیں کہ پڑھنی ہے تو کیسے پڑھنی ہے، لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں، میں نے الحمدللہ یورپ میں ایسے بھی روزے رکھے اور دیکھے ہیں کہ رات 9:30 10 بجے 11 بجے جا کے افطار ہوتا ہے۔ کچھ رمضانیں جو گرمی میں آتی ہیں نا، ہمیں یوکے کے اسلام میں بتاتے ہیں کہ 11 بجے افطار ہوتا ہے اور 1 بجے فجر ہوتی ہے۔ ان 2 گھنٹوں میں مغرب بھی پڑھنی ہے، عشاء بھی پڑھنی ہے، تراویح بھی پڑھنی ہے، کھانا بھی کھانا ہے۔ یعنی پورا مہینہ مسجد میں کیا ہوتا ہے؟ افطار کا انتظام ہوتا ہے، کھانے کا انتظام ہوتا ہے، پھر تراویح ہوتی ہے، پھر فجر ہوتی ہے، پھر گھر جاتے ہیں۔ یعنی جو کھانے پینے کا ٹائم ہے، جو نمازی ہے اس کو مسجد میں گزارنا پڑتا ہے، گھر جانے آنے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ مجھے ایک بار اسلام میں دیکھا ذرا رمضان ہمارے یہاں گزارے، میں نے کہا بھائی سردیوں میں آؤں گا، گرمی میں مجھے مت بلانا بھائی، ہم بھلے ہمارا پاکستان بھلا 14-15 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں، رات پوری ملتی ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اچھا، آپ کو پتا یہ تو ہو گئی گرمیوں کے دن۔ سردیوں کے دنوں میں پتہ کیا حال ہوتا ہے؟ 4 بجے 4:30 بجے مغرب ہو جاتی ہے، 5 ساڑھے 5 بجے عشاء ہو جاتی ہے، صبح 8 بجے جا کے فجر ہوتی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا سارا دن۔ اچھا، میں ایک بار ناروے گیا۔ ناروے دنیا کا وہ ملک ہے جس میں ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں 6 مہینے دن ہوتا ہے، 6 مہینے رات ہوتی ہے۔ یا آپ کی دنیا میں وہ ملک ہے، اب وہ اندھیرے میں تو 6 مہینے کے لیے اندھیرے میں ہی ہے، لائٹ جل رہی ہے، کاروبار بھی ہو رہا ہے، نیند بھی ہو رہی ہے۔ میں آپ کو بہت ساری ایگزامپلز ہیں، میں سمجھا نہیں پاؤں گا آپ کو۔ یعنی وہاں پر لوگ اندھیرے میں کام پہ نکلتے ہیں، کبھی سوچا آپ نے؟ کیونکہ صبح 7 بج گئے لیکن اندھیرا ہی ہے، اجالا تو 8 بجے ہوگا، کام کا ٹائم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہاں جب لنچ کرنے آ رہے ہیں گھر پہ تو اندھیرا ہو چکا ہے، کیونکہ 4 بجے تو عشاء ہو گئی ہے۔ عجیب و غریب معاملات ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم کیسے لائف گزارتے ہیں؟ فجر کے بعد ناشتہ، ظہر کے بعد دوپہر کا کھانا، مغرب کے بعد کاروبار بند، عشاء کے بعد رات کا کھانا، پھر عصر آرام کرنا۔ کتنا نمازوں کے ساتھ ہمارا شیڈول بنا ہوا ہے۔ یہ نعمت سمجھو، جو باہر جاتا ہے اور ان ممالک میں جاتے ہیں ہم پاگل ہو جاتے ہیں کبھی کبھی کہ یار یہ کیسے ہوگا، ٹائم ٹیبل کیسے سیٹ ہوگا۔ یعنی بڑی مشکل ہو جاتی ہے بعض اوقات، روزہ رکھنے کو جی چاہ رہا ہے، رات 11 بجے افطار ہو رہی ہے، بندہ بولے یار 11 بجے تک کیسے روزہ رکھوں، تو بہت ٹف ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی پاکستان پر، یہ خاص طور پہ جنوبی ایشیا کے علاقے ہیں، ہماری زندگی بڑی آسان ہے، ہمیں تقریباً 12-14 گھنٹے کا دن مل جاتا ہے، 10-11-12 گھنٹے کی رات ملتی ہے، رات کی نیند ملتی ہے۔ بہت سارے ملک میں تو رات ہی نہیں آتی، مغرب کے بعد فجر آ جاتی ہے، وہ بیچارے دن میں ہی سو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ باڈی کے لیے بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے، صحت کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں یہ بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے، ہمیں اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔